اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کہ لوگ لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں ہیں اور مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو لے کے شاید بہت سے ذہن مشوش بھی ہوں افراد کے کیسے نماز پڑھیں گے بغیر عالم دین کے اور بغیر جماعت کے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کی جائے اور لوگوں کو اس تشویش سے باہر نکالا جائے، اور آسان سی ایک نماز عید آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس نماز کو ادا کریں اور عالم دین اور جماعت کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کچھ نکات کی طرف اشارہ کریں پہلے، اس کے بعد آپ کو نماز کی ترکیب بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھیے، یعنی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ نماز عید سے پہلے دو کام کیجئے۔ ایک غسل عید کے، اس کی نیت اس طریقے سے کیجئے: غسل عید فطر میں کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد غسل کیجئے، سر پہ پانی ڈالیے، دایاں حصہ آدھا اور بایاں حصہ، اور غسل ہو گیا۔ اس کے بعد نماز سے پہلے ایک اور چیز جو انجام دیجئے کہ واجب ہے فطرہ دینا۔ فطرے کو نکال کے کہ ہر آدمی کا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بوڑھا ہو، سب کا فطرہ 3 کلو ہے۔ اس کا پیسہ، آٹا جو گیہوں جو بھی ہے، اس کا پیسہ نکالا جائے یا خود وہ چیز دی جائے، دونوں کافی ہے۔ یہ نماز سے پہلے اسے انجام دیجئے۔ نماز کے سلسلے سے نماز عید اس زمانے میں کہ غیبت کا زمانہ ہے، مستحب ہے۔ امام جس وقت آئیں گے، امام معصوم کے زمانے میں واجب ہے، لیکن اسے جماعت سے اس وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی جانیے کہ مستحب نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، سوائے یہ دو نمازیں ہیں، نماز عید اور نماز عید فطر اور عید قربان۔ باقی نمازوں کو فرادہ سے پڑھنا ہے، لیکن اسے جماعت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، نماز عید میں اذان اور اقامت آپ کو نہیں کہنا ہے، یعنی نماز کا جز نہیں ہے جیسے آپ اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، اسے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز، نماز کو قضا بھی نہیں کرنا ہے۔ کسی نے مثلا نہیں پڑھا نماز کو تو اسے پھر قضا نہیں کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور ظہر کا وقت ہو گیا تو پھر اسے قضا اس کی نہیں کرنا ہے۔ نماز عید کا وقت صبح سے، یعنی جس وقت سورج نکلتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے تک اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا وقت ہے، اتنی دیر میں کبھی بھی آپ اس نماز کو انجام دے سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے نماز کے لیے کہ عورتیں نماز عید کے لیے جائیں، یہ تمام فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ان کا نہ جانا مستحب ہے، یعنی یہ نہ جائیں تب مستحب ہے، یعنی جائیں تو مستحب نہیں۔ سوائے بوڑھی عورتوں کے لیے بعض فقہا نے کہا کہ وہ عورتیں جا سکتی ہیں، کہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جاتے ہیں کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر یعنی جائیں تو۔ نماز عید میں کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے۔ دیکھیے یہیں پر لوگ مشوش ہوتے ہوں گے، ان کا ذہن کہ مولانا لوگ تو سورہ کیا کیا پڑھتے ہیں لمبا لمبا، ہم لوگ کیسے پڑھ پائیں گے، گھر میں ہے لاک ڈاؤن میں۔ اکیلے پڑھیں آپ گھر میں، بالکل صبح کی طرح 2 رکعت نماز ہے، اس میں کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے۔ الحمد کے بعد کسی بھی سورے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، انا اعطینہ پڑھیے، انا انزلنہ پڑھیے، قل اللہ پڑھیے۔ ایک چیز۔ دوسرے، جو ہم لوگ سورہ پڑھتے ہیں عالم دین کو آپ دیکھتے ہوں گے جماعت میں، وہ بہتر ہے۔ یعنی دیکھیے آپ کی نماز بغیر اس کے بھی ہو جائے گی۔ سورہ اعلیٰ کو پہلی رکعت میں اور سورہ والشمس کو دوسری رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بغیر اس کے بھی ہو جائے گی، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ پڑھا جائے۔ لہٰذا آپ لوگ کے گھر میں ہیں اور آپ لوگ کے سورہ یاد نہیں ہے تو نہ قرآن کھولنے کی ضرورت ہے نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، آپ ویسے ہی کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ قنوت، پہلی رکعت 9 قنوت ہے، دونوں رکعت میں 9 قنوت ہے، پہلی میں 5 دوسرے میں 4۔ یہ قنوت ضروری ہیں، یعنی آپ کو ہاتھ اٹھانا ہی ہے 5 دفعہ پہلی رکعت میں اور 4 دفعہ دوسری رکعت میں۔ قنوت میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، ایک بڑا سا قنوت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ بہتر والا قنوت ہے۔ بقیہ قنوت میں آپ کچھ بھی پڑھیے، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر۔ 5 قنوت اس طریقے سے پڑھیے، رکوع میں جائیے، سجدے میں جائیے، اٹھیے، پھر الحمدللہ پڑھیے، پھر کوئی سورہ پڑھیے، پھر 4 دفعہ قنوت پڑھیے۔ قنوت میں کہا کہ کچھ نہیں پڑھیے، صلوات بھی پڑھ دی تب بھی آپ کا چلے گا، پھر اس کے بعد رکوع جائیے، سجدہ جائیے، تشہد سلام، نماز ہو گئی، والسلام۔ دیکھیے
इतनी आसान सी नमाज है नमाज ईद। घर में बैठे हुए जो लोग भी नमाज पढ़ना जानते होंगे वो इस नमाज को आराम से पढ़ सकते हैं। सिर्फ नमाज, हाँ सिर्फ मुश्किल की जो नमाज पढ़ना ही न जानता हो, अल्हम्दुलिल्लाह ही न पढ़ता हो, तो उसके लिए है कि मैंने जब कुछ नहीं जानता तो कैसे पढ़ेगा। बाकी जो लोग नमाज पढ़ना जानते हैं वो लोग इस नमाज को भी, ईद को भी अपने घर में आराम से पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ये जब नौ कुनूत हो गए, तशहुद सलाम हो गया, खुतबा आप लोग सुनते होंगे मस्जिद जाते मौलाना खुतबा जरूरी है। कब? जब जमात से होगी तब। खुतबा जमात में है। अगर जमात से नहीं, घर में हम पढ़ रहे हैं अकेले, खुतबा इसलिए होता है कि लोगों को सुनाने के लिए। जब घर में हम पढ़ रहे हैं अकेले तो किसको सुनाना क्या है, लिहाजा खुतबा फुक़हा कहते साकित है। जो फुरादा पढ़ रहा है उसके लिए खुतबा जरूरी नहीं है। आपकी नमाज हो गई और नमाज आपने पढ़ लिया, और इस नमाज ईद से आपको, इस नमाज ईद पढ़ने में आपको कोई मुश्किल नहीं आई। एक चीज और जो कहें वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत नमाज के बाद है, उसे पढ़िए। कोई भी जियारत पढ़िए, जियारत वारसा पढ़िए, जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत सी और जियारतें उसको पढ़िए। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत को नमाज के बाद पढ़ी जाए और लोगों को मुबारकबाद दी जाए। और आखिरी चीज के हदिया और तोहफे के तौर पर लोगों को दिया और लिया जाए। देखिए हदिया भी दो तरीके, एक मादी एक मानवी। हदिया मादी ये है कि यही जो पैसे हैं, चीजें हैं, कुछ है जिसे हदिये की सूरत में पेश किया जा सकता है। बच्चों को पैसे दीजिए, हदिया, ये याद रखें। देखिए ये इस्लाम में हदिया हमेशा ममदू है, आज के दिन ताकि। उसके बाद एक मानवी हदिया भी है कि इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ की जाए कि ईद के दिन परवरदिगार आलम अगर हमें ईदी दे तो इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील की दुआ की जाए कि वो हमारे लिए ईदी करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।